آغاز کریں تو جزاکم اللہ خیر۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 کی تلاوت کی ہے۔ بنیادی طور پر جو میرا آپ کے ساتھ آج کا مضمون ہے وہ رمضان کے حوالے سے ہی ہے کہ ہم رمضان کیسے گزاریں، رمضان اور چند اس کے احکام جو ہیں، اور بندے اور رب کا تعلق، اور اگر تھوڑا سا وقت ملا تو کچھ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرنے کے حوالے سے بھی ایک بات ہو جائے گی۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک ایک اللہ کی رحمت جو ہے وہ سمندر کی مانند ہے کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں، اور رمضان کی فضیلت کے اعتبار سے جو آج کا ہمارا مضمون ہے اسی کے حوالے سے ہماری آج کی بات چیت رہے گی۔ آیت جو 183 نمبر میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورۃ البقرہ کی، اس کا اردو ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیروکاروں پر فرض کیے گئے تھے، اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی۔ اس کی اگلی آیت میں فرمایا گیا، یعنی اسی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو روزہ کو عربی میں صوم کہا جاتا ہے، اور جس کا ڈکشنری کے حوالے سے معنی کسی کام سے رک جانا، اور شرعی اصطلاح میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور عمل زوجیت سے رک جانے، فسق و فجور سے بچنے، غیبت، فحش، بد زبانی وغیرہ زبان کے دیگر گناہوں سے روزہ میں بچے رہنے کی سخت تاکیدیں حدیث میں وارد ہوئی ہیں۔ جو آیت ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں یہ فرما کر کہ لعلکم تتقون، اور آئندہ آیات میں وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ سے اس بات کا جواب دیا گیا ہے کہ روزہ کی فرضیت کے پیچھے 3 مقاصد ہیں۔ سب سے پہلا تقوی، نمبر 2 اللہ کی کبریائی کا یقین، اور نمبر 3 اللہ کے شکر کی کیفیات کا پیدا ہونا۔ ہم سب کو یاد ہے کہ نماز تو نبوت کے 5ویں ہی سال میں مکہ معظمہ میں فرض ہو گئی تھی، جو شب معراج میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفۃ عطا کی گئی، اور رمضان المبارک کے روز ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں 2 ہجری جنگ بدر سے پہلے فرض ہوئے، اور اس فرضیت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے تحت مسلمانوں کو ہر مہینے 3 روزے ایام 20 کے روزے رکھنے کی تاکید فرمائی گئی تھی۔ روزہ رکھنے کا جو مقصد بیان کیا ہے اللہ پاک نے، لعلکم تتقون، یعنی کہ تقوی کا حصول، تو تقوی اصل میں کہتے کس چیز کو ہیں کہ یہ صغیرہ اور کبیرہ، ظاہری اور باطنی گناہوں سے بچنے کا نام ہے۔ تقوی ایک مضبوط رسی ہے جو دلوں کے اندر احساس ذمہ داری، اللہ کا خوف، اور اللہ کے غضب سے بچنے کی فکر، اور اللہ کی رضا کی طلب پیدا کرتی ہے، اور یہ تقوی انسانوں کو ظلم و زیادتی اور شہوت سے روکے رکھتی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن پاک کے مضامین اور اس کی تفہیم کو سمجھنے کے ایک ماہر سمجھے جاتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے ایک دفعہ سوال کیا کہ تقوی کسے کہتے ہیں، تو انہوں نے جواب دینے کی بجائے واپس ایک سوال کر ڈالا اور یہ پوچھا کہ امیر المومنین، آپ کو کبھی کسی ایسے راستے سے گزرنے کا اتفاق ہوا ہے کہ جس کے دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں اور راستہ تنگ ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بہت مرتبہ ایسے راستے سے گزرا ہوں۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو ایسے موقع پر آپ کیا کرتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میں اپنا دامن سمیٹ لیتا ہوں اور بچتا ہوا چلتا ہوں،
کہ کہیں کانٹیں دامن یا لباس سے الجھ کر اسے تار تار نہ کر دیں۔ اور حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین، بس اسی بات کا نام تقوی ہے کہ زندگی کا یہ راستہ کہ جس پر ہم سب انسان سفر کر رہے ہیں، دونوں طرف افراط و تفریط، خواہشات اور میلانات نفس، وسوسوں اور ترغیبات اور گمراہیوں اور نافرمانیوں کی خاردار جھاڑیوں سے گھرا ہوا ہے۔ اس راستہ پر کانٹوں سے دامن کو بچاتے ہوئے چلنا اور اطاعت حق کی راہ سے ہٹ کر بداندیشی اور بد کرداری کی جھاڑیوں میں نہ الجھنا، یہی تقوی کہلاتا ہے۔ اور تقوی کے جو عام طور پر معنی اگر ہم مختلف تراجم قرآن عظیم الشان کے دیکھیں تو جو اس میں لکھے گئے ہیں، گویا کہ ڈرنا، بچنا اور رک جانا، اور اسلام کی اصطلاح میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرنا، اللہ کے احکام کی مخالفت سے بچنا، اور جو کام اللہ کی مرضی کے خلاف ہیں ان سے رک جانا، یہ سارے دل کی کیفیات کو تقوی کہا جاتا ہے۔ اور یہ جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں کہ ابھی تو اس کا تقریباً نصف ہوا چاہتا ہے، یہ ایک ماہ کی مسلسل ایکسرسائز ہے جو ہمیں جسمانی اور روحانی دونوں طرح سے مضبوط کرتی ہے کہ نفس اور جسم کی تمام خرابیاں اور غلاظتیں بالکل دھل جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان ایک صحت مند انسان بن جاتا ہے۔ روزہ روحانی اور طبی معجزہ ہے جس کا بہت سالوں سے ہم یقیناً خود بھی مشاہدہ اور اس کا تجربہ بھی کر رہے ہیں۔ روحانی اس طرح سے کہ عبادت میں خشوع و خضوع اور اللہ کے سامنے جھک جانے سے ہماری روح پاکی محسوس کرتی ہے، اور جس کی وجہ سے تمام قدورتیں ختم ہو جاتی ہیں، پریشانیاں مٹ جاتی ہیں اور گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور واقعی ہم اپنے آپ کو ایک نور کے حالے میں ہلکا پھلکا اڑتا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ اور روزہ کی جسمانی بیماریوں کے دور کرنے کا بہترین علاج، اور جس میں انسانی کے لیے ایک بہترین مسئلہ ہے۔ بہرکیف یہ اس کا اصل مقصود تو نہیں ہے، یہ تو اس کے ضمنی فوائد ہیں۔ اصل فائدہ تو وہی ہے کہ جو اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک کی ان آیات میں ارشاد فرمایا کہ روزہ رکھنے کا اصل مقصد تو تقوی کا حصول ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی عبادت کے بعد جو سب سے زیادہ محبوب عبادت تھی وہ یہی روزہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے کہ آپ کے گھر والے اور صحابہ کرام بعض اوقات آپ کی اس روزوں کی یعنی مسلسل اس عبادت کو کرنے کے بارے میں دنگ رہ جاتے تھے۔ قرآن عظیم الشان میں جو آگے چل کر بیان ہو رہا ہے کہ ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ چند مقرر دنوں کے روزے ہیں، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دیں۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ روزہ رکھو۔ یہ حکم بھی کہ پہلے یہ ابتدائی احکامات میں سے ہے کہ کچھ لوگ اگر روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں تو پھر بھی نہ رکھیں تو وہ فدیہ دیں، لیکن بعد کی آیات میں بعد کے حوالوں سے اس حکم کو ساقط کر دیا گیا تھا۔ اور آگے چل کے مزید اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ فرمایا گیا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات اور نشانیوں پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں، لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو مسند احمد میں حضرت واصلہ بن اسکا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے رمضان کی پہلی تاریخ میں نازل ہوئے، تورات 6 رمضان میں نازل ہوئی، انجیل 13 رمضان میں، اور قرآن پاک رمضان میں نازل ہوا۔ اور قرآن مجید کی نزول بھی 2 طرح سے ہے کہ ایک تو رمضان المبارک کی اس رات میں کہ جس کو ہم شب قدر کہتے ہیں، پورے کا پورا قرآن عظیم الشان لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کر دیا گیا تھا، مگر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن پاک کا نزول 23 سال کے ایک عرصہ میں ہوا کہ جب جیسے حالات ہوتے اس کے مطابق اللہ کی آیات بینات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کی جاتی۔ اور یہ پورے کا پورا لوح قرآن، لوح محفوظ سے جو قرآن آسمان دنیا پر لیلۃ القدر کی رات میں اترا تھا، اسی فضیلت کی یادگار کو قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں مسلمانوں کے اوپر روزے فرض قرار دیے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ایک ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے، جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگیں انہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ سورۃ القمر میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا۔ اور سورہ صاد میں ارشاد فرمایا کتاب انزلناہ، جی سورۃ الصاد میں ارشاد فرمایا کہ یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی جانب نازل کی ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں۔ اگر ان تمام آیات کے اوپر ہم غور و فکر کریں کہ ہمارا رب ہم سے اصل میں چاہتا کیا ہے، اور اس حکم کو ہم اپنی زندگی کے اندر کس طرح عملی جامہ پہنائیں، تو گویا کہ رمضان اور قرآن کے درمیان جو ایک عظیم الشان تعلق ہے، یہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم مطالعہ بھی کریں اور غور و فکر بھی کریں اس قرآن پاک کے اوپر، اور اپنے دل و جان میں ایک تصور اور اس کا احساس رکھیں۔ اور اس رمضان المبارک کے حوالے سے کہ اب تو آدھا قریب گزر چکا، لیکن اگر ابھی بھی کسی حوالے سے اس کی پلاننگ میں یا اس کے تبلیغ کے حوالے سے یا اس کے اندر دعاؤں کے اہتمام اور اپنے آپ کو آپ کی زندگی کا احتساب کرنے کے حوالے سے اگر کسی قسم کی کوئی کمی یا اس میں مزید اپنی ایفرٹس کو بڑھانے کی کوشش ہے، تو یہ ہمارے سامنے ایک عظیم الشان اور یہ بہت ہی قیمتی دن جو تقریباً 14 یا 15 باقی ہیں وہ ہمارے سامنے ایک وقت موجود ہے۔ اور بنیادی طور پر پچھلی جتنی بھی آیات کا ہم نے مطالعہ کیا ہے، اسی بات کی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ رمضان کا اور قرآن کا ایک اتنا گہرا تعلق، اور اس قرآن کے نزول ہی کی وجہ سے اس کے دنوں کا روزہ ہمارے اوپر فرض کیا گیا، اور اس کی راتوں کے قیام کے اندر اس قرآن کی آیات کو سننے اور سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی نیت سے، اس کی تلاوت کے حوالوں سے، یہ اسی لیے یہ ہمارے اوپر رمضان کا ایک عظیم الشان مہینہ نازل کیا گیا ہے۔ روزہ اور قرآن کے اگر تعلق کو دیکھا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث کہ آپ نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن دونوں بندے کی سفارش کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا اے میرے پروردگار، میں نے تیرے اس بندے کو کھانے پینے اور نفس کی خواہشات کو پورا کرنے سے روکے رکھا تھا، آج میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا کہ پروردگار، میں نے تیرے اس بندے کو رات کے سونے اور آرام کرنے سے روکا تھا، آج میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اللہ رب العالمین روزہ اور قرآن دونوں کی سفارش کو بندوں کے حق میں قبول فرمائے گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں
کہ اللہ پاک روزوں اور قرآن کی تلاوت کی سفارش کو ہم سب کے حق میں بھی قبول فرمائے۔ اور یہ سفارش کس موقع پر کی جا رہی ہے کہ یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن ہر کسی کو سفارش کی ضرورت ہوگی، لیکن قرآن عظیم الشان میں اللہ پاک کا ارشاد ہوتا ہے، فرمایا گیا کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ اس روز آدمی اپنے بھائی، اپنی ماں اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا، اور ان میں سے ہر شخص پر اس دن ایسا وقت آن پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا۔ اور ہمارے سامنے جو آیات ہم قرآن پاک کی تلاوت آج کر رہے ہیں، اس کا مطالعہ کر رہے ہیں، اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ جو کوئی مریض پر ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار و اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ احکامات روزہ کے حوالے سے یہ آیت نمبر 185 کا بھی ہم نے مطالعہ کیا ہے۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ پاک کا ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلِيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ فرمایا گیا کہ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا اور جواب دیتا ہوں، لہذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ یہ بات آپ انہیں سنا دیں، شاید کہ وہ راہ راست پا لیں۔ رمضان کے احکامات کے حوالے سے ہی اگلی جو آیت 187 میں، اس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ کو معلوم ہو گیا کہ تم لوگ چپ کے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا۔ اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شب باشی کرو اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو۔ نیز راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کی دھاری سے سپیدہ صبح کی دھاری نمایاں نظر آ جائے، تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں معتکف ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ پھٹکنا۔ اور اس طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کے لیے بصراحت بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچیں گے۔ رمضان مبارک کے حوالے سے، معاملات کے حوالے سے بھی اہم ہدایات ہمارے سامنے آتی ہیں، اور اسی سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناروا طریقے سے کھاؤ اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض کے لیے پیش کرو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ قصداً ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے۔ اس سے پچھلی آیات کا جن کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اس میں کھانے پینے کی حرمت بتائی گئی جو کہ عارضی ہے۔ ظاہر ہے کہ صرف رمضان کے دنوں کے اندر کے جب ہم روزہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم کہ کھانے اور پینے سے رکا جائے تو گویا کہ یہ عارضی حرمت ہے، اور اس آیت میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ حرام مال کا کھانا ہم سب کے لیے کسی بھی صورت میں حلال نہیں، گویا کہ یہ قرآن کی طرف سے طے کردہ ایک مستقل حرمت ہے۔ اور فرمایا گیا
کہ مومنوں ایک دوسرے کا مال باطل طریقوں سے مت کھاؤ، جیسے رشوت، سود، ناجائز منافع خوری، ذخیرہ اندوزی، جھوٹ، فریب، چوری، ڈاکہ اور کسی بھی اس کے علاوہ دیگر گناہوں کی دعوت دے کر لوگوں کے مال کمانا سب حرام ہے، اور یہ سب کے سب وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ میں داخل ہے۔ لیکن آج کل ہم اپنے وطن عزیز میں اگر دیکھیں تو یہ سارے کے سارے جو جرائم ہمارے اندر کیسے بھرے پڑے ہیں کہ رشوت، سود، ناجائز منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی، جھوٹ، فریب، اور یہ سارے کے سارے معاملات گویا کہ لوگ دوسرے لوگوں کی جائیدادوں پر قبضہ کرنے سے بھی باز نہیں آتے، اور اگر کبھی واپس کرتے بھی ہیں ان کی جائیداد تو بھاری رقوم لے کر واپس کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ تو ہم سے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، کیونکہ اس میں جھوٹ، دھونس، فریب اور دوسرے مسلمانوں کا ایذا پہنچانا اور لالچ، حسد اور دیگر گناہ شامل ہیں۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میرے پاس اپنے جھگڑے لاتے ہو، ممکن ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی دلیل بیان کرنے میں چرب زبان ہو اور میں اس کے حق میں فیصلہ دے دوں اور یوں وہ اپنے بھائی کا حق لے لے، لیکن وہ یاد رکھے کہ میں اس طرح اسے جہنم کا ٹکڑا ہی دوں گا، یعنی وہ اپنے لیے جہنم کی آگ کو جمع کر لے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوزخ واجب کر دیتا ہے اور جنت اس پر حرام کر دیتا ہے۔ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اگرچہ کہ یہ حق تلفی معمولی قسم کی ہو؟ فرمایا اگرچہ کہ وہ پیلوں کے درخت کی شاخ ہی کیوں نہ ہو، یعنی اتنی حقیر ہو کہ ایک درخت کی چھوٹی سی شاخ ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کے جواب میں بھی اور اس جرم کی پاداش میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے فرد پر جو دوسرے مسلمان کا حق غصب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوزخ کو واجب کر دیتا ہے اور جنت اس پر حرام کر دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات جو ہمارے سامنے آتے ہیں کہ فرمایا کہ شب قدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کرنے والے کے لیے جو عبادت کے لیے کھڑا ہو، اللہ تعالیٰ اس کی پچھلی زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ایک تیسری حدیث بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی رات کا قیام کرے کہ اس میں اللہ کے کلام کو سنے ایمان اور احتساب کے ساتھ، تو اس کی زندگی کے پچھلے گناہوں کو بھی معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ ماہ رمضان المبارک میرے اور آپ سب کے لیے ایک انتہائی سنہری موقع ہے کہ ہم اس کو پوری طرح استعمال کرتے ہوئے اس کے دنوں کا روزہ، راتوں کا قیام اور پھر شب قدر کے قیام کے ذریعے بھی کہ جی اس میں ایمان اور احتساب کے ساتھ ہم عبادات کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ سے ہم اس بات کی توقع رکھ سکیں کہ وہ ہماری زندگی کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور اس ایمان اور احتساب کا معنی یہ ہے، ایمان کا معنی تو یہ کہ اللہ کے وجود پر مکمل یقین ہو، اس کے وعدوں پر پورے کا پورا اعتماد ہو، اور یہ یقین ہو کہ تمام تر نیک اعمال کا اجر لازماً اللہ پاک آخرت میں عطا فرمائے گا، اور اللہ اپنے علم و حکمت اور عدل و کرم کی بنیاد پر ہی اجر عطا فرمائے گا۔ اور احتساب کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کی رضا اور آخرت کے اجر کے لیے ہی روزہ رکھا جائے، اور نیز ان تمام چیزوں سے روزے کی حفاظت کی جائے کہ جو اللہ کو ناپسند ہیں اور جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اور جو روزے کو بے جان بنا دیتی ہیں، کہ جس کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جن کو دن بھر کا فاقے سے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جن کو راتوں کا قیام میں رت جگے کے سوا حاصل نہیں ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ وہ ایسے افراد ہیں کہ جو جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنے سے منع نہیں ہوتے۔ تو
ایسے لوگوں کا ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ اور یہ جھوٹ بھی جہاں یہاں پر جو حدیث کے الفاظ جو ہیں وہ فرمایا گیا کہ الزور کا لفظ وہاں استعمال ہوا ہے، گویا کہ جھوٹ صرف وہ نہیں ہے کہ جو آپس میں بولنے میں ایک دوسرے سے گفتگو میں ہم جس کو جھوٹ کہا کرتے ہیں، بلکہ اس جھوٹ سے مراد وہ یعنی وہ راستہ بھی ہے جو حق کی ضد کے اوپر کھڑا ہے، یعنی اسلام اور دین اسلام کے حوالے سے جو اس کا ایک مخالفت کے اندر جو ایک طرز فکر ہے جس کو شہادت زور کہا جاتا ہے، اس کا معنی ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں اور خاص طور پر رمضان کے اندر اگر اس شہادت حق کا فریضہ انجام نہیں دے رہے تو پھر اللہ کے نبی کا فرمان کہ دلوں کو یعنی فاقے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا اور رات کو رات جگے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ موقع ہے کہ میں اور آپ اپنے ماضی کا حساب بھی درست کر لیں کہ حضرت کعب بن اجرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے کہ جس آدمی نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی حاصل نہ کر سکا۔ اور نمبر 2 اس کے فرمایا کہ جس آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنا اور آپ پر درود نہ بھیجا۔ اور تیسرا کہ جس آدمی نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر لی۔ اور یہ وہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ جس کو حدیث ممبر بھی کہا جاتا ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی سیڑھی پر ممبر کی پر اپنا قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، اور پھر دوسری اور تیسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے بھی آپ نے آمین فرمایا۔ اور صحابہ نے اس غیر معمولی فعل کو جب نوٹ کیا تو سوال کیا تو پھر آپ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ جب میں ممبر پر سوار ہو رہا تھا تو جبرائیل امین آئے اور انہوں نے 3 دعائیں کی اور میں نے آمین کہا۔ اور وہ 3 دعائیں کیا تھیں؟ بلکہ دعائیں کیا بد دعائیں تھیں کہ وہ فرد اس کی ناک خاک آلود ہو کہ جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا ہو اور پھر اپنے گناہوں کی بخشش اور اس کی معافی اللہ کی حاصل نہ وہ کر سکا۔ اور دوسرا وہ فرد کہ جس کے سامنے رحمت اللہ عالمین کا ذکر ہو اور وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ اور تیسرا وہ آدمی کہ جس کی زندگی میں اس کے والدین بڑھاپے کی حالت میں اس کو ملے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل اس نے کر لی ہو۔ دعا کرنے والے جبرائیل امین اور اس پر آمین کہنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ ان 3 افراد کی تو بخشش کا یقیناً کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان 3 بد دعاؤں سے بچنے کی اور ان کے اوپر عمل کرنے کی، گویا کہ ان مواقع کو پورا استعمال کرنے کی اپنے حق میں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد رمضان کی فضیلت کے حوالے سے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ آدمی کے ہر اچھے عمل کا اجر 10 سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حدیث قدسی ہے کہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور اس کی وجہ جو ہمارے سامنے آتی ہے کہ روزے کی عبادت وہ واحد عبادت ہے کہ جو صرف اور صرف انسان اور اللہ کے درمیان میں ہوتی ہے، کہ جس کا کسی دوسرے فرد کو اس کا احساس اور اس کا ادراک بھی نہیں ہو پاتا۔ اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس روزے کی عبادت میں وہ عظیم الشان اجر رکھا ہے کہ اس کے اجر کو یعنی اسپیسیفائی کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ نے اوپن ہینڈڈ رکھا ہے اور فرمایا کہ یہ میرے ہی لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا۔ روزے اور رمضان کے حوالے سے اگر غور کیا جائے تو ایک زبردست قسم کا اسپیشل ٹریننگ کورس ہے کہ روزہ سال میں ایک مرتبہ رمضان المبارک میں فرض ہے، گویا کہ 29 یا 30 دنوں کا، اور یہ ایک ایسی مسلسل عبادت ہے کہ روزہ دار سحری سے لے کر غروب آفتاب تک آج کل کے حالات میں 14 گھنٹے کا سارا وقت وہ اللہ کے حکم کی اس کو بجا لانے میں گویا کہ عبادت میں بسر کر رہا ہوتا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک اپنے آپ کو اپنی جائز خواہشات کہ بھوک اور پیاس کی کیفیات ستانے کے باوجود وہ ایک دانہ اور اب پانی کا ایک گھونٹ اپنے لیے حرام سمجھتا ہے
کہ اللہ کے احکام کے خلاف ہے یہ بات، گویا کہ مسلسل عبادت میں ہے۔ یہ تو ممکن ہے کہ ایک نماز اور دوسری نماز کے درمیان میں دنیا داری کے معاملات مجھے اور آپ کو اللہ سے تھوڑا غافل کر دیں، لیکن روزے کی عبادت ایک ایسی زبردست عبادت ہے کہ آج کل کے حساب سے 30 دن اگر ہم تصور کریں اور 14 گھنٹے تک، گویا کہ 420 گھنٹے کی مسلسل عبادت میں اور آپ انشاءاللہ اس میں شامل ہیں، اور یہ ایک تربیتی ورکشاپ سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں، اور یہ تربیتی ورکشاپ، اس میں ہمارے دل و دماغ میں ایک میسج اور ایک زبردست پیغام جو ہے وہ واضح ہو جاتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ان 14 گھنٹوں کے دوران اور ان 420 گھنٹوں کے دوران اللہ تعالیٰ کی جائز کھانے پینے کی چیزوں کو بھی اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں اور تلاوت قرآن عظیم الشان کرتے ہیں اور مختلف طریقہ کار کے جس کے اندر تلاوت قرآن مجید، رات کے اندر یعنی قیام یعنی تراویح اور تہجد کا اہتمام، اور اسی طرح اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے، یہ ساری عبادات کے ذریعے سے اس پورے مہینے کے اندر ہم وہ دولت حاصل کر سکتے ہیں کہ جس کو قرآن عظیم الشان نے اس رمضان کا مقصد یعنی تقوی قرار دیا ہے۔ اسی لیے روزہ کی تربیت کے روحانی پہلو کی طرف اگر دیکھا جائے تو ہمارا تجربہ اور مشاہدہ یہی ہے کہ روزہ دار سحر سے لے کر افطار تک ہر لمحہ، ہر گھڑی اللہ کی یاد میں مگن رہتا ہے، کیونکہ جب ہمارے دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی خوشنودی کی خاطر بھوک پیاس کو برداشت کرنے کی پابندی قبول کر چکا، تو وہ اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ اس کا کوئی لمحہ بھی پھر یاد خدا سے غفلت میں بھی بسر نہ ہو۔ اور رمضان مبارک کی اس تربیت کے ذریعے سے مقصود یہ ہے کہ انسان زبان کے اعمال، گویا غیبت اور جھوٹ اور معاملات کے اندر بددیانتی، خیانت اور چغلی کے معاملات سے بچے، معیشت میں ناجائز منافع خوری اور ملاوٹ اور سود اور دیگر معاملات سے بچ کر رہے، اور جو ہمارے رویے جو بعض اوقات رمضان کے علاوہ غفلت اور لاپرواہی کا شکار ہو جاتے ہیں، تو گویا کہ رمضان مجھے اور آپ کی ٹائمنگز، کھانے پینے، جاگنے اور اللہ کی یاد کی اور تلاوت کلام پاک کی، اس کے اندر ایک ریگولیٹری ایک حیثیت رکھتا ہے، اور اسی رمضان کے اندر یہ ہماری ٹریننگ کا حصہ ہونا چاہیے کہ ہم فرائض کی ادائیگی میں غفلت اور لاپرواہی جیسے کبھی اعمال سے اپنے آپ کو روک لیں، اور یہ ایک مہینہ اسی حوالے سے ہماری تربیت کرتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، جیسا کہ سود، زنا، شراب اور خنزیر کے گوشت، اور ان ساری چیزوں سے ہم اس لیے بچتے ہیں کہ قرآن میں اللہ پاک نے ان کو حرام قرار دیا ہے۔ یعنی اگر ہم مثال لیں کہ مردار کھانا حرام ہے، تو اس کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو حرام قرار دیا ہے، اور ہم کس طرح اس مردار سے گھن کھاتے ہیں اور اپنے آپ پر اس کو حرام تصور کرتے ہیں۔ لیکن اسی قرآن نے غیبت کو بھی تو حرام قرار دے رکھا، اور اسی قرآن نے، جس قرآن نے خون ناحق کو حرام کہا ہے، اسی قرآن نے تمسخر اڑانے، بدگمانی کرنے، جھوٹ بولنے کو بھی تو حرام کہا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو نہ صرف ہم رمضان کے اندر بلکہ باقی پوری 11 مہینے میں بھی اپنے آپ کے اوپر کیسے حلال کر سکتے ہیں، گویا کہ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں سکھانے کے لیے آتا ہے۔ اور اس رمضان مبارک کی رحمتوں اور برکتوں سے ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ کیسے اٹھائیں کہ اس کے آغاز سے پہلے تو منصوبہ بنائیں، اور اگر ابھی تک منصوبہ نہیں بنا یا اگر اس میں کسی قسم کی کمی اور کوتاہی ہے تو ابھی بھی فوری طور پر ہم منصوبہ بنائیں، اپنے اہداف کو طے کریں، تعلق باللہ میں اضافہ کے لیے عملاً کوششیں کریں، زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کا اہتمام کریں، قرآن سے خصوصی تعلق کہ جس میں قرآن کے احکامات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کا ایک تہیہ کریں، اور اس دولت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ جو رمضان کے روزوں کے اصل مقصود ہے، وہ یعنی تقوی کا حصول، اور زیادہ سے زیادہ نیکیوں کو اپنے توشہ میں جمع کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے غریب اور بے روزگار ہم وطنوں کی مدد سے بھی پیچھے نہ رہیں، اور خاص طور پر
کہ آج کل کے حالات میں کرونا وائرس کی وبا کے اثرات اور اس سے پورے کے پوری دنیا اور خاص طور پر پاکستانی اس کا شکار ہے، ہم ان کی بھی مدد کی کوشش کریں۔ رمضان کی منصوبہ بندی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مشہور خطبہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ جس کے اندر 10 نکات ہیں، جس کی روایت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ اے لوگو، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ آ رہا ہے، اس مبارک مہینہ کی ایک رات شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس مہینہ کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، اور اس کے رات کے قیام تراویح کو نفل عبادت مقرر کیا ہے۔ اور جو شب قدر کے حوالے سے جو ہمارے سامنے سورۃ القدر کا معاملہ جو آتا ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں، وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ اور اگر مختصراً اس بات کے اوپر ہم دیکھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو خیر من الف شہر کہا ہے، اور الف جیسا ہم سب سعودی عرب میں رہنے کے باعث جانتے ہیں کہ عربی کے اندر اس سے بڑی کوئی مقدار موجود ہی نہیں ہے کہ ملین اور بلین تو ان کے ہاں انہوں نے غالباً انگریزی سے مستعار لیے ہیں، وگرنہ الف ہی سب سے بڑی مقدار ان کے ہاں مانی جاتی تھی۔ لیکن اگر ہزار کو الف کو ہزار یعنی الف کو ہزار کے معنی میں بھی لے لیا جائے تو گویا کہ 83 سال کے برابر کا یہ وقت ہے۔ یہ کتنا بڑا اثاثہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس لیلۃ القدر کے اندر اس کا قیام پورے ایمان اور احتساب کے ساتھ کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ اسی خطبے کی کنٹینیویشن میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ اس ماہ رمضان میں اللہ کی رضا اور قرب حاصل کرنے کے لیے جو کوئی فرائض کے علاوہ یعنی سنت یا نوافل ادا کرے گا تو اس کو دوسرے زمانے کے فرض کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ اور مزید فرمایا کہ اس مہینہ میں کسی فرض کو ادا کیے جانے کا ثواب اللہ رب العالمین 70 فرضوں کے برابر عطا فرمائے گا، اور فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور فرمایا کہ یہ ہمدردی اور غم خواری کا مہینہ ہے، اور فرمایا کہ اس مہینہ میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور مزید ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزہ دار کو روزہ افطار کرائے گا اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اس کو روزہ دار کے برابر ثواب دیا جائے گا بغیر اس کے کہ روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی واقع ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے تو ہر کسی کے پاس اتنی وسعت نہیں ہے کہ روزہ دار کو افطار کرائیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ثواب اللہ تعالیٰ اس فرد کو بھی دے گا جو تھوڑی سی لسی یا صرف پانی کے ایک گھونٹ سے ہی کسی روزہ دار کو افطار کروا دے، اور فرمایا کہ جو کوئی کسی روزہ دار کو پورا کھانا کھلا دے تو اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض یعنی حوض کوثر سے ایسا سیراب فرمائے گا کہ جس کے بعد اس کو کبھی پیاس نہ لگے گی تا وقت کہ وہ جنت میں پہنچ جائے۔ گویا کہ یہ اس خطبے کے روشنی میں کتنے شاندار مواقع جو اللہ پاک نے ہمیں رمضان کی شکل میں عطا کیے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان سب پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ کی مغفرت ہم اپنے لیے مقدر کر لیں۔ اور روزے کو اگر ہم دیکھیں تو یہ صرف جسمانی یعنی بھوک پیاس اور راتوں کو جاگنے کا صرف نام نہیں ہے، بلکہ یہ پوری کی پوری شخصیت کا نام روزہ ہے، اور انسانی زندگی کا جو بنیادی مقصد کہ ہم اپنے رب کو راضی کرنے اور اللہ کی عبادت اور اطاعت کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھنے، یہ اس کی عملاً ایک ٹریننگ ورکشاپ ہے پورے ایک ماہ کی۔ اور روزہ رکھتے ہوئے ہم اپنے رب سے یہ عہد کرتے ہیں کہ سارا دن ہم اپنی آنکھ اور کان، اپنے منہ اور زبان، اپنے دل اور اپنے دماغ، اپنے ہاتھ اور پیر،
اپنے جسم اور جان غرض اپنے سارے وجود کو ہر ٹیڑھی راہ سے روکیں گے، ہر غلط کام سے باز رہیں گے اور صرف اللہ کی رضا کے کاموں کے لیے اپنے آپ کو وقف رکھیں گے۔ زبان اگر کھلے گی تو صرف کلمہ حق پر، کان اگر سنیں گے تو صرف سچی بات، آنکھ اگر دیکھے گی تو صرف امر حق کو، دل اگر سوچے گا تو سچائیوں کو، ہاتھ اور پیر اگر حرکت کریں گے تو صرف اللہ کی اور سچائی کی راہ میں۔ اور یہ ایک شارٹ ٹرم جو تربیتی کورس رمضان مبارک، اس کے ذریعے سے میری اور آپ سب کی یہ تربیت مقصود ہے کہ انسان زبان کے اعمال، غیبت اور جھوٹ، اور معاملات جو بد دیانتی، خیانت اور چغلی، اور معیشت یعنی ناجائز منافع خوری اور دیگر حرام معیشت کے ریسورسز، اور اس کے اندر ملاوٹ، اور اپنے رویے جو کہ فرائض کی ادائیگی میں غفلت اور لاپرواہی جیسے ان تمام کبھی اعمال سے ہم اپنے آپ کو روکے رکھیں گے۔ اور اصل میں رمضان کا جو بنیادی جو ہمارے اندر ایک دولت اور جو ایک تقوی کی دولت پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے، اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ روزے کی عبادت خاص میرے لیے ہے اور میں خود اس کا اجر عطا فرماؤں گا، وہ سب سے بڑا ایک دولت تو ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے تحت اپنے آپ کے لیے وہ جائز کھانے پینے اور جائز ازدواجی تعلقات سے جو اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، تو پھر یہ میرے اور آپ کے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ ہم اسی رمضان کے اندر دیگر معاملات میں غیبت اور جھوٹ اور دیگر جو اس طرح کے گناہ ہیں ان کے اندر کیسے انوالو ہو سکتے ہیں۔ اور پھر اس رمضان کی حقیقی مقصد تو یہ ہے کہ اس کے اندر حاصل کی گئی ایک زبردست تربیت کے اثرات ہمارے باقی 11 مہینوں کی زندگی کے اوپر کلیئرلی آنے چاہیے۔ اور یہ دوبارہ یہ بات دہرائی جا رہی ہے یہاں کہ جس قرآن نے ہمارے لیے سود، زنا، شراب اور خنزیر کے گوشت اور مردار کو حرام کہا ہے، اسی نے غیبت کو، خون ناحق کو، تمسخر اڑانے اور بدگمانی کرنے اور جھوٹ بولنے کو بھی حرام کہا ہے۔ لہٰذا ہم رمضان کے اندر بھی اور رمضان کے علاوہ بھی ان تمام حرام چیزوں سے بچ کر رہنے کی کوشش کریں۔ اور رمضان کا ایک خاص تعلق وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا بھی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تو تھے ہی، لیکن خاص طور پر رمضان میں تو آپ کی سخاوت سب سے زیادہ بڑھ جاتی، اور گویا کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی پہنچانے میں ٹھنڈی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے۔ اور کچھ اور احادیث ہمارے مطالعے میں آتی ہیں کہ گویا کہ آپ اس طرح سے سخاوت کرتے گویا کہ خزاں کے موسم میں درختوں کے پتے جڑے جا رہے ہیں۔ اور یہ آیت ہمارے سامنے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے حوالے سے جو سورۃ البقرہ میں ارشاد ہوتی ہے کہ فرمایا گیا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اور یہ ایک چھوٹی سی ڈایاگرام ہمارے سامنے میرے اور آپ کے لیے آسانی کے طور پر کہ اللہ کے راستے میں ایک بیج جو یعنی اپنے مال جو خرچ کرتے ہیں لوگ، اس کی مثال گویا کہ ایک دانے کی ہے کہ جس کے اندر سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس کو 700 گنا تک اس کے اجر کو بڑھا دیتا ہے، اور اللہ جس کے لیے چاہے اس سے بھی زیادہ اضافہ فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ یہاں جو لفظ ہمارے سامنے استعمال ہوا ہے وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ کہ اللہ جس کو چاہے مزید بڑھا دیتا ہے، اس کے حوالے سے یضاعف کے معنی جب ہم سٹڈی کرتے ہیں تو اس کا معنی کم از کم اس کو 2 سے ضرب دینے کے معنی میں آتا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ 700 گنا بڑھانے کے ساتھ واللہ یضاعف لمن یشاء چاہے تو اور اس کو ملٹیپلائی کر دے، اور پھر 2 سے ملٹیپلائی کرے تو 1400 گنا تک ہوتا ہے۔ اور جو پیچھے ہم نے حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کا مطالعہ کیا تھا کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ رمضان کے اندر فرض عبادت کے اجر کو اللہ تعالیٰ 70 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ تو اگر ان دونوں چیزوں کو ہم جمع کریں تو گویا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیے گئے مال کو 700 گنا تک اور پھر 1400 گنا تک
اور رمضان کے وجہ سے اس کو 70 گنا مزید بڑھا دیا جاتا ہے۔ گویا کہ جو اللہ کے راستے میں ہم 1 ریال خرچ کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کو 98,000 گنا تک اور اس سے بھی بڑھا کر مجھے اور آپ کو انشاءاللہ اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں ہمارے مال کو خرچ کرنے کو اچھے قرض سے جو ہے وہ مختلف آیات میں یاد کیا اور فرمایا کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دے اور اللہ اس کو کئی گنا بڑھا کر دے۔ اور پھر صدقہ کی فضیلت کے حوالے سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے حلال مال میں سے زکوٰۃ دیتا ہے یا صدقہ عطا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑتا ہے، اگرچہ کہ وہ کھجور ہی کیوں نہ ہو، اور پھر وہ صدقہ یا زکوٰۃ اللہ کے ہاتھ میں بڑھنے لگتا ہے، یہاں تک کہ پہاڑ سے بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ گویا کہ کیسی قدر شناسی ہے کہ جو اللہ رب العالمین ہمارے اسی کے دیے ہوئے مال کا جب ہم اس کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو کیسا اس کو بڑھا چڑھا کر اجر عطا فرماتا ہے۔ اگر ہم اپنے ملک پاکستان کا جائزہ لیں تو یہ وہ تمام مسائل کے جس کے ہم اکثر تذکرہ کرتے رہتے ہیں، کتنے لوگ غربت کی لائن سے نیچے ہیں، تعلیم و علاج تمام لوگوں کو میسر نہیں، اور 40 لاکھ سے زیادہ یتیم معاشرے میں موجود ہیں، بجلی اور صاف پانی موجود نہیں، حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام رہی ہے، بدقسمتی سے چند حکمران پاکستان پر حکمران ہیں، چند خاندان، اور یہ مشکل حالات ہمیں اللہ کو راضی کرنے اور جنت کمانے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ اور زکوٰۃ کا بھی یہ مہینہ ہے کہ جیسے پہلے کہا گیا کہ ایک فرض کی ادائیگی اللہ تعالیٰ اس کو 70 گنا تک بڑھا کے ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ گویا کہ یہ رمضان کے مہینے میں یعنی ہمیں ان ساری عبادات اور چند معاملات کے جن سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سوتے رہنے یا زیادہ کھانے پینے کی صرف فکر کے منتظر نہ رہیں، بلکہ کچھ کام ہم بڑھا دیں، اللہ کی یاد، نماز، تلاوت، صدقات، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جہاد کا مہینہ بھی ہے رمضان المبارک، اس کے حوالے سے ہم یہ سارا مطالعہ کریں اور اس کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے اپنے آپ کو ریڈی اور اس کے لیے تیار رکھیں۔ اور اسی طرح کچھ کام ہمیں کم کر دینے چاہیے کہ بد نظری اور ٹی وی اور گناہ والی مجلسیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے وقت کو بچانے کی کوشش، اور جو سب سے اہم بات جو ہے کہ اللہ کے ذکر کا ہم اہتمام کریں، اور جو تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کوشش کریں، اور آپ کے حلقے میں یا دیگر جگہوں پر یعنی الخدمت فاؤنڈیشن کا نام بھی یقیناً آپ کے سامنے آیا ہوگا کہ یہ تقریباً 25 لاکھ لوگوں کی انہوں نے پچھلے سال میں جو مدد کی، اور تقریباً 8 ارب سے زیادہ روپے جو ہیں وہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے اوپر، اس میں یتیموں کی پرورش کے حوالے سے، یتیموں کی یعنی سپورٹ ان کی فیملی کے اندر رہتے ہوئے، اور دیگر یہ جو مددات ہمارے سامنے آتی ہیں ان سب کے ذریعے ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ اور اس کا آغاز وہ چھوٹے سے چھوٹی رقم سے بھی ہو سکتا ہے، اور اگر زیادہ اللہ نے اس کی توفیق دے رکھی ہو، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہم نے اچھی باتیں آج سنی یا پڑھی ہیں اور ان کا تذکرہ کیا ہے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ۔ جزاک اللہ عبد الرحمن بھائی، اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں، اس کے بعد